جتنا ماریہ کے بھائی اور اس کے ابو جو ہے اس جرم کے اندر شریک تھے، سیم ویسے ہی یہ جو شخص تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی اس جرم کا برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس نے ویڈیو بنانا جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ اکتوبر کے اندر جو ایک دردناک جو انسیڈنٹ پیش آیا تھا، اس وقت میں ماریہ کی قبر پہ موجود ہوں اور میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں قبر کے سامنے یہ گلوز پڑے ہیں، ماسک پڑا ہے، اور یہاں پہ کافی سارے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ پڑے ہیں۔ یہاں پہ ٹیم آئی تھی، انہوں نے یہاں پہ ماریہ کا جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے اس کا سیمپل لیا، انہوں نے اس کا سیمپل لیا، قبر کشائی کی ماریہ کی، یہ سیمپل لے کے چلے گئے۔ یہ جو ملعون تھا عبدالستار، ان کی وائف کو اور ماریہ کی امی کو فوت ہوئے دنیا سے رخصت کیے ہوئے ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے یہ اتنی بے شرم اور گھٹیا ترین جو حرکت ہے وہ کی۔ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پنجاب پولیس جو ماریہ کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، کیا ان کا انویسٹیگیشن کے لیے جو ان کا مولوی صاحب نے ماریہ کا نماز جنازہ ادا کیا تھا، ان کا مولوی صاحب کو انویسٹیگیشن کے لیے اٹھا کے لے جانا کیا صحیح تھا یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ HVS وائن کے ساتھ آپ کا میزبان عثمان علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین گرامی، اکتوبر کے اندر جو ایک دردناک جو انسیڈنٹ پیش آیا تھا، اس وقت میں ماریہ کی قبر پہ موجود ہوں اور میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں قبر کے سامنے یہ گلوز پڑے ہیں، ماسک پڑا ہے، اور یہاں پہ کافی سارے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ پڑے ہیں۔ یہاں پہ ٹیم آئی تھی، انہوں نے یہاں پہ ماریہ کا جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے اس کا سیمپل لیا۔ اس سے پہلے اس سے جو گھر والے تھے، اس سے جو اہل محلہ تھے، انہوں نے ان کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی گئی، اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے اس چیز کا، اس واقعے کا نوٹس لیا، اور اس کے بعد یہاں پہ ٹیم آئی، پولیس آئی، انہوں نے ان کا جو سیمپل ہے وہ لیا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پیچھے ان کی نا امی کی قبر ہے، اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ ان کی امی کو فوت ہوئے تقریباً ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، مطلب کہ 17 اپریل 2023 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی قبر، یہ ماریہ کی امی کی قبر ہے، اور کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ جو تختی لگی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ خاتون بی بی، اور نیچے لکھا ہوا کہ حاجی عبدالستار۔ ان کے جو والد کا جو نام تھا جو ملعون تھا، ملعون عبدالستار۔ مجھے حاجی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مطلب کہ حاجی کے لبادے میں یہ جو اوڑا ہوا جو شخص تھا، یہ جو ملعون تھا عبدالستار، ان کی وائف کو اور ماریہ کی امی کو فوت ہوئے دنیا سے رخصت کیے ہوئے ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے یہ اتنی بے شرم اور گھٹیا ترین جو حرکت ہے وہ کی۔ اور ناظرین گرامی، جو مجھے یہاں پہ آ کے جو معلومات اکٹھی ملی وہ یہ تھی کہ پہلے تو میں ان کے گھر کیا، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ باہر تالا لگا ہوا تھا، پولیس نے ان کو سیل کر دیا ہے، ان کے جتنے بھی بہن بھائی تھے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو شخص یہ ویڈیو بنا رہا تھا، اچھا اصل میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ ایسے ہوا کہ پہلے کافی عرصہ پہلے جو ماریہ کا ابو تھا اور اس کا بھائی تھا وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے تھے، اور جیسے ماریہ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی، اس کے بعد اس نے اپنی بھابھی کو بتایا کہ میرے ساتھ جو میرا بھائی ہے اور میرا جو ابو ہے وہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو بھابھی تھی اس نے اپنے خاوند کو بتایا، مطلب کہ جو ماریہ کا بھائی تھا، تو ظاہری سی بات ہے اب جو اس کی بھابھی تھی اس نے اپنے خاوند کا ساتھ دینا تھا، اس کے بھائی کا ساتھ دینا تھا، تاکہ وہ اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہ لے لے کہ اس کی جو زندگی ہے اس کے پہ خطرہ آ جائے۔ تو انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا، اس کے بعد انہوں نے ماریہ جو ہے اس کا جو پلان بنایا کہ ہم اس کو نہ ختم کر دیں گے، اس کا قتل کر دیں گے، تاکہ محلے میں، فیملی میں کہیں بھی ہماری جو بدنامی ہے وہ نہ ہو۔ غیرت کے نام پہ انہوں نے قتل کیا، اور اس قتل کے دوران جو شخص تھا جس نے ویڈیو بنائی، مجھے اس شخص پہ حیرانی ہو رہی ہے، کیونکہ جتنا ماریہ کے بھائی اور اس کے ابو جو ہے اس جرم کے اندر شریک تھے، سیم ویسے ہی یہ جو شخص تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی اس جرم کا برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس نے ویڈیو بنانا جو ہے وہ ضروری سمجھا، لیکن اس شخص نے ویڈیو بنانا ضروری سمجھا، ٹھیک ہے، ماریہ کی جان بچانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے اس پہ حیرانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو یہ واقعہ ہے، یہ جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا جو مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے، اس کے اہل خانہ نے، اس کے محلہ نے، اس کی فیملی نے اس کو سپرد خاک کر دیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے محلے والوں کو کیا جواب دیا، کیا بہانہ بنایا کہ ماریہ کی جو ڈیتھ ہے وہ کیسے ہوئی۔ دراصل انہوں نے یہ بتایا کہ ماریہ جب افطاری کر رہی تھی، افطاری کے اندر جو انہوں نے ساز و سامان افطار کے لیے جو استعمال کیا وہ ان کے لیے مضر صحت ثابت ہوا، سائیڈ افیکٹ ہوا، تو یہ انہوں نے بہانہ بنایا۔ اس کے بعد ہر کہیں خبر پھیلتی پھیلتی آخرکار جنازے کا ٹائم آ گیا، جنازہ ہوا، مولوی کو انہوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، مطلب کہ اتنا کچھ ہوتا رہا اور کسی کو کانوں کار خبر نہیں تھی، صرف ایک بندہ جانتا تھا سوائے ان 2 بندوں کے جس نے ویڈیو بنائی تھی۔
اب وہ کیوں اس وقت خاموش رہا مجھے تو حیرانی ہے. 2 3 دن 4 دن وہ خاموش رہا، لیکن جنازہ ہو گیا. اس کے بعد جیسے جیسے جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آئی. ٹھیک ہے، ویڈیو جو، اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز اس طرح کی ڈال دیں گے تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں وائرل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے یہ ویڈیو جو ہے ڈسٹرکٹ لیول اور پنجاب لیول پہنچی، وزیر اعلیٰ جو مریم نواز صاحب ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے اس کے بعد آ کے یہاں کی قبر جو ہے اس کی پشائی کی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ان کا سیمپل لیا. وہ آپ نے میں نے دکھایا کہ وہاں پہ وہ گلوز وغیرہ پڑے تھے، ماسک پڑا تھا، اور جتنے بھی وطن کے پوسٹ مارٹم کا جو سیمپل لیتے ہیں اس دوران جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں وہ انسٹرومنٹ بھی وہاں پہ پڑے تھے. تو انہوں نے اس کا سیمپل لیا، قبر کشائی کی ماری کی. ٹھیک ہے، سیمپل لے کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے جیسے جیسے معلومات ملتی گئی اس لڑکے کو بھی اٹھا لیا اور اس کے بھائی اور اس کا جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تھے اس کا بھائی اور اس کا جو والد ہے اس کا گلا دبا رہے تھے. اچھا، اس ویڈیو کے دوران میں آپ کو ایک پوائنٹ یاد دلاؤں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یا آپ کے ذہن میں کوشچن آیا ہوگا کہ جب اس کا بھائی اس کا گلا دبا رہا تھا تو اس کا بھائی جو ابو تھا اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی. ٹھیک ہے، اب اتنی بے شرمی کی بات ہے، اتنا وہ ملعون شخص تھا. میں حیرانی ہو رہی ہے سوچتے ہوئے، کہتے ہوئے، آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس نے اپنے بیٹوں کا ٹھیک ہے اس کا گلا دبا دو، اور جیسے وہ ایک بندہ کوئی کارنامہ نہیں سارا انجام دیتا تو اس کو دانت دینے کے لیے جیسے بندہ کہتا ہے یار جی یہ آپ بہت تھکتے ہو، یہ لو پانی پی لو، تو وہ شخص وہ ملعون اس کا جو والد تھا ماریہ کا وہ اس کو پانی دے رہا ہے کہ جی آپ تھک گئے ہیں، آپ نے بہت بڑا نا کارنامہ سارا انجام دیا ہے، تو یہ لو شاباش ہے میری طرف سے اور یہ پانی پی لو. اس کے بعد جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ جو ویڈیو تھی وہ تقریباً 3 سے 4 دن بعد سوشل میڈیا پہ آئی. ناظرین گرامی، اس وقت میں اس جنازہ گاہ پہ موجود ہوں جہاں پہ ماریہ کا جو وہ جنازہ ادا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ناظرین گرامی جو مولوی صاحب تھے جنہوں نے ماریہ کا جنازہ جو اس ادا کیا تھا اس مولوی صاحب کو پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے اٹھا لیا. اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پنجاب پولیس جو ماریہ کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، کیا ان کا انویسٹیگیشن کے لیے جو ان کا مولوی صاحب نے ماریہ کا نماز جنازہ ادا کیا تھا تو ان کا مولوی صاحب کو انویسٹیگیشن کے لیے اٹھا کے لے جانا کیا صحیح تھا یا غلط ہے؟ ناظرین گرامی، اس وقت میں ماریہ کے گھر کے پاس جا رہا ہوں اور آپ کو دکھائیں گے وہ گھر اور وہ کمرہ جہاں پہ یہ جو دردناک جو سانحہ ہے وہ پیش آیا ہے. دراصل یہ جو آپ 3 4 یہ ادھر گھر دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے ایک کالونی بنائی تھی اور اس کے اندر ان کے صرف اپنی جو فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، چچا لوگ جو ہیں، چچا زاد جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں. میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے، کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں. میں نے بڑی کوشش کی لیکن خیر آپ کو وہ چل کے گھر دکھاتے ہیں جہاں پہ یہ جو اتنا خطرناک جو سانحہ ہے، جو واقعہ ہے، جو انسیڈنس ہے یہ پیش آیا. دراصل اس چک کا نام جو ہے وہ آلووال ہے اور اسے 477 چک کا نام دیا گیا ہے. اور اس چک کے اندر میں موجود ہوں جہاں پہ یہ جو دردناک جو سانحہ ہے وہ پیش آیا تھا. اور میں آپ کو وہ گھر دکھاؤں گا جہاں پہ یہ جو دردناک جو سانحہ ہے وہ پیش آیا. یہ دیکھیں، یہ وہ گھر ہے. جو معلومات کے مطابق پہلا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے اسے بند کر دیا تھا کیونکہ اب اس گھر کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے جس کے اندر ماریہ کا جو ہے وہ پہلے ریپ اترا اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ مرڈر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ان سے بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے یہ اب 1 2 گھر دیکھ رہے ہیں. سامنے وہ گیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گیٹ کے اندر انہوں نے اپنے 3 4 گھر جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. دراصل ان کا جو تعلق ہے یہ اولڈ راجپوت جو فیملی ہے ان سے ہے. انہوں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اپنی کالونی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں. کافی سارا میں نے ان سے معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں بتائی. میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے اور میسج بھی ہے کہ خدا را اور نہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے ایسے جو واقعات ہیں، جو انسیڈنٹ ہیں، ان سے گریز کریں اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے اہل محلہ کا، فیملی کا، ہر انسان کا خیال رکھیں. میرا آپ کو اینڈ پہ یہ میسج ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی جوان اولاد بیٹھی ہے تو کوئی دیر نہ کرے ان کی شادی کر دیں اور ان پہ خاص خیال رکھیں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے تمنا کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ایچ پی ایس بینڈ. اللہ حافظ. اور ہاں، ہمارے یوٹیوب چینل ایچ پی ایس بینڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کریں. تھینک یو.